ایک طرف مذاکرات اور جنگ بندی کی باتیں تو دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں نے تہران، شیراز، کرمانشاہ اور کراچ شہر پر بموں کی بارش کر دی۔ بندر عباس کی بندرگاہ پر مسافر گھاٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ رہائشی عمارتیں اور طبی مراکز بھی نشانہ بنے۔ بشہر میں محکمہ موسمیات کے دفتر اور ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ اصفہان میں فضائی حملے میں اسٹیل کمپلیکس کو نقصان پہنچا۔ ہلال احمر ایران کے مطابق طبی فرائض کی ادائیگی کے دوران اب تک 10 نرسیں شہید ہو چکی ہیں، جبکہ بمباری کے باعث کئی افراد ملبے تلے دب چکے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کی جانب سے جارحیت کا بھرپور جواب، اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر میزائل اہداف پر گرے۔ 24 گھنٹے میں مزید 104 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ یمن سے حوثیوں نے بھی میزائل حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے جنوبی اسرائیل میں صہیونی فوج کا ڈرون مار گرایا۔ خطے میں امریکی اہداف بھی نشانہ بنے۔ قطر کے ساحلی علاقے راس لفان کے قریب بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ جہاز پر پروجیکٹائل گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ میں میزائل کا ملبہ گرنے سے بنگلہ دیشی شہری جاں بحق ہو گیا۔ امریکہ کے صدر نے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ممکن ہے اس سے بھی پہلے جنگ ختم ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیل ضروری نہیں، کیونکہ ایران میں مزید رکنے کی اب کوئی وجہ نہیں رہی۔ ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکی ہے، جبکہ ایران کو جوہری ہتھیار سے روکنے کا اصل ہدف بھی حاصل کر لیا ہے۔ ایران کے پاس اب نیوی ہے، نہ فوج ہے، نہ ہی ایئر فورس ہے۔ صدر ٹرمپ فرانس اور برطانیہ پر بھی برس پڑے۔ صاف کہہ دیا کہ ابن ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، جس کو تیل چاہیے وہ خود جا کر لے لے۔ صدر ٹرمپ کل امریکی قوم سے خطاب بھی کریں گے، جس میں اہم اعلانات متوقع ہیں۔ Iran, and we'll be doing that very soon. We had regime change already. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. We'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild. When we feel that they are, and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. مطالبات پورے کرو، دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت دو تو جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی صدر نے مشروط جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں خلیج فارس اور ابن ہرمز کی موجودہ صورتحال دشمنی کے اقدامات کا نتیجہ ہے۔ ابن ہرمز صرف امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند ہے۔ جنگ میں کسی بھی بہانے سے بیرونی مداخلت کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یورپی یونین کی امریکی اور صہیونی جرائم پر خاموشی افسوسناک ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہمارا خطے کے ممالک پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، خطے میں امریکی فوجی اڈے ہونے کی وجہ سے حملے کیے گئے۔ ایران کے ساتھ براہ راست ملاقات کا بھی امکان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ مارکو روبیو نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ ایران جنگ آج یا کل ختم نہیں ہو رہی، لیکن یہ جلد ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج ایران جنگ کے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ بتایا کہ ایران جنگ کے بعد نیٹو تعلقات پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ قطر کی بات کریں، جس کے قریب سمندر میں آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل حملہ ہوا، جہاز کو نقصان پہنچا لیکن عملہ محفوظ ہے۔ یو کے میریٹائم ایجنسی کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ ہوا، فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بحرین میں ڈرون حملے کے بعد ایک بڑی کمپنی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تو مشرق وسطیٰ اگر پوری ہم مجموعی طور پر جو سیناریو ہے نا اس کی بات کریں تو اب جنگ کی لپیٹ میں ہے، کیونکہ دیکھیں صرف یقینی طور پر مشرق وسطیٰ اگر ہم مڈل ایسٹ کی ہمیشہ بات کرتے رہیں تو اس میں صرف ایک ملک نشانہ نہیں بنتا، باقی بھی ملک نشانے پر آتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک جوابی کارروائی کا جو سلسلہ ہے نا وہ جاری رہتا ہے۔ اور بالکل شیرین، اس کے ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کی ایک بغداد میں امریکی صحافی کے اغوا کی تصدیق بھی سامنے آئی ہے، جس میں صحافی کو پہلے ہی ممکنہ خطرات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ اور ایف بی آئی مغوی کی بازیابی کے لیے متحرک ہے، اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بیسیکلی یہ تمام تر ڈیٹیلز ہیں جو کہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے، ایک آفیشیل نیریٹو ہے جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کا سامنے آیا ہے، اور بالکل یہ اس حوالے سے جو مزید ان کا بتانا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، عراقی حکام سے رابطے میں ہے۔
تو یہ بھی ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے اس سے پہلے بھی کہ جب اس طرح کے سیناریو ہوتے ہیں تو بالخصوص جرنلسٹ بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. غزہ وار میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں کتنے زیادہ جو ہے وہ جرنلسٹ بھی ٹارگٹ ہوتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی صحافتی ذمہ داری انجام دیتے دیتے جو ہے وہ اپنی یقینی طور پر اس طرح کے سیناریو کا ذکر ہوا ہے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 24 گھنٹے کے دوران بڑی کمی. قیمتیں $100 فی بیرل سے نیچے آ گئیں. برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $118 سے گر کر $99 تک آ گئی. امریکی خام تیل بھی $104 سے کم ہو کر $97 پر فروخت ہوتا رہا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق مارچ کے مہینے میں تیل کی قیمتوں میں 60% تک اضافہ ہو گیا تھا جو 80 کی دہائی کے بعد سب سے بڑا اضافہ ہے. اور آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں صبح سے اب تک غیر معمولی تیزی کا رجحان برقرار ہے. نیٹ انڈیکس میں 7000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی دیکھی جا رہی ہے. سٹاک مارکیٹ میں آج 8 حدیں بھی بحال ہوئی ہیں. مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ سما رضوان عالم سے. رضوان کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس سٹاک مارکیٹ کو لے کر؟ شاہد دیکھیں اسٹاک کے تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جس دن بھی امن و امان کے حوالے سے خطے میں کچھ اچھی خبریں آئیں گی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ اچھا ریباؤنڈ کرے گی. اور ایسا ہی ہوا. آج ہم نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ میں صبح ہی سے تیزی کا رجحان ہے. اسٹاک مارکیٹ میں ایک موقع پر 8600 پوائنٹس کی بھی تیزی ہوئی تھی. اس وقت مارکیٹ جو ہے 6431 پوائنٹس کی تیزی دکھا رہی ہے. 1,55,174 پر 100 انڈیکس ٹریڈ کر رہا ہے. مارکیٹ 1,49,000 سے جو بحال ہوئی وہاں سے لے کے 1,57,000 تک 8 حدیں مارکیٹ میں بحال ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہیں. مارکیٹ میں ایک موقع پر 1 گھنٹے کے لیے ٹریڈنگ بھی روکنا پڑی تھی غیر معمولی تیزی کی وجہ سے. اب مارکیٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب ہے اور ابھی بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے. ابھی بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے. بہت شکریہ رضوان آپ کا. ایف بی آر کے ناقص کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مزید قرض لینے کا منصوبہ. پاکستان ایشیائی ترقیاتی بینک سے 56 ارب روپے سے زائد نیا قرض لے گا. تفصیل جانتے ہیں. اسلام آباد سے سما کے نمائندے شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل بتائیے اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرض لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 56 ارب روپے یہ قرض ہوگا. $20 کروڑ کے مساوی یہ رقم جو ہے ریونیو نظام کو ڈیجیٹل بنانے پر خرچ ہوگی. اور بتایا گیا ہے کہ ٹیکس اور کسٹم نظام میں شفافیت اور بہتری لائی جائے گی. پوائنٹ آف سیل سسٹم اور ڈیجیٹل انوائسنگ کا جو ہے وہ فروغ کیا جائے گا. اور ٹیکس وصولی میں اضافے کے لیے ریونیو سسٹم میں خامیاں دور کی جائیں گی. اور ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے کارکردگی بہتر بنانے کا ہدف ہے. اور ساتھ ساتھ تجارتی عمل کو آسان اور شفاف بنانے کے لیے اقدامات شامل ہیں. اور معیشت کو مضبوط اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا بھی پلان ہے. خودکار اور جدید ریونیو سسٹم کے قیام کی طرف پیش رفت ہوگی. ایف بی آر نظام کو جدید بنانا منصوبے کا حصہ ہے اور اس حوالے سے اے ڈی بی کو پرپوز کر دیا گیا ہے اور منظوری کے بعد پاکستان کو یہ رقم ملے گی. جی بہت شکریہ شکیل احمد آپ کا. سرکاری ڈاکٹر صحت کارڈ پینل پر نجی اسپتالوں میں کام نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کارڈیک سرجری پروگرام کے تحت نئی پابندیاں عائد کر دی گئیں. ڈاکٹرز کمیونٹی پنجاب حکومت کے فیصلے پر تنقید کر رہی ہے. مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے دانیال عمر سے. دانیال یہ کیا معاملہ ہے, کیوں تنقید کی جا رہی ہے؟ دیکھیں پنجاب حکومت کی جانب سے نئے شروع ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب کارڈک سرجری پروگرام کے تحت سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. پی آئی سی لاہور, آر آئی سی راولپنڈی, ایف آئی سی فیصل آباد سمیت 9 اضلاع میں کام کرنے والے اسپتال شامل ہیں. پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے مطابق اب ان اسپتالوں میں 2 بجے کے بعد بھی سرجریز پرفارم کی جائیں گی. ہر ڈاکٹر کو 50,000 روپے شیئر ادا کیا جائے گا فی مریض کا, تاکہ وہ اضافی سرجریز کر سکے. اور شام کے اوقات میں یہ سرجریز کا سلسلہ ان 9 کارڈک اسپتالوں کے اندر جاری رہے گا. ڈاکٹرز کمیونٹی کی جانب سے پنجاب حکومت کو اس فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ڈاکٹرز کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی پرائیویٹ پریکٹس کو کسی نہ کسی طرح سے بند کیا جائے. مگر پنجاب حکومت کا یہ موقف ہے کہ سرکاری اسپتالوں کی استعداد کار کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ متوسط طبقے کے لوگ سرکاری اسپتالوں میں آتے ہیں اور انہیں کئی ماہ کی ڈیٹ دی جاتی ہے اپنی سرجری کے لیے, اپنے بائی پاس کے لیے, اینجیو پلاسٹی کے لیے, اینجیوگرافی کے لیے, جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب شام کے اوقات میں بھی یہ اسپتال آپریشن رہیں گے اور سرکاری اسپتالوں میں کام کرنے والے یہ کارڈیولوجسٹ اور کارڈک سرجنز انہی اسپتالوں میں کام کیا کریں گے. جی